بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی لیگل ٹیم جو ہے انہوں نے آج جیل میں جو بھی پروسیڈنگ ہوئی ہیں اور خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کا احوال بتایا ہے، اور شیر افضل مروت صاحب نے اور انتظار پنجوتھا صاحب نے جو بھی عدالتی کارروائی تھی، میڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور جو عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ کیا گیا، اور جس طرح سے پولیس جو ہے وہ کافی تعداد میں اندر آ گئی، تو اس سب کچھ کو جو ہے وہ انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے اڈیالہ جیل کے بعد۔ تو آئیے وہ سنتے ہیں کہ اس میں کون سا خان صاحب کا اہم پیغام تھا جو انہوں نے عوام کے نام دیا ہے، اور کچھ سیاسی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر بھی شیر افضل مروت صاحب نے روشنی ڈالی ہے، یعنی لیگل پروسیڈنگ اور جو سیاسی معاملات آج شیر افضل صاحب نے اور اس پریس کانفرنس میں انتظار پنجوتھا صاحب نے جو بھی بیان کیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ذرا کہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے بعد آج کی کارروائی اور ملاقات کے بعد، یعنی سائفر کیس کی اڈیالہ جیل کی سماعت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جی آئیے آپ ذرا خود سماعت فرمائیں۔ اس میں سے کسی کنونشن میں ایک سپاہی تک ہمیں گورنمنٹ نے سیکیورٹی نہیں دی، اس کے باوجود کہیں پر ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، ہمارے راستے روکے گئے، ہم پہ ٹیئر گیس کی گئی، ہم پہ گولیاں چلائی گئی، تمام سڑکیں توڑی گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف 26 سال سے اس کمیشن جو ہے وہ لیگل ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے اور پرامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تمام کنونشن جو ہیں وہ پرامن رہیں گے۔ ورکرز کو انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ اگر وہ کام زیادتی بھی کریں، راستے روکیں، کچھ بھی کریں، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر نے ہر حال میں پرامن رہنا ہے۔ تو لہذا پنجاب میں کنونشن کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں سے توقع ہے کہ خان کے پیغام پہ لبیک کہیں گے، اور اس وقت ملک کو جو قانون کی حکمرانی واپس لانے کی جو ضرورت ہے اور جو خان کا واحد کاز ہے اس میں وہ خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ ہم کراچی میں بھی عنقریب ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ بلوچستان کے کنونشن کے حوالے سے خان صاحب کو آگاہ کیا کہ 15، 16، 17 کو ہم ارنائی، پشین اور زوب میں کنونشن کرنے جا رہے ہیں۔ اوورال انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور جو ابھی فیلڈ میں پی ٹی آئی کام کر رہی ہیں اس پہ انتہائی انہوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہی چیز انہوں نے ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح کا عدالتی معیار ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے، اس کو عین لایا گیا اس وقت جب پہلے مجھے نظر بند کیا گیا، پھر تمام فیلڈ برابر کی گئی، تیار کی گئی، اور یہ ساری پلاننگ تھی، اور یہ عدالتی سسٹم جو ہے ایک شخص کو ریلیف در ریلیف دے رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکر پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، قیادت پہ پرچے ہو رہے ہیں، لوگوں کو جان جو ہے بچانے کے لیے پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ عدالتیں نہیں دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پھر اپنے مقدمات کے حوالے سے خصوصاً سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمے نہیں لگ رہے ہیں، اور جس پہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ اس کے لیے پورے زور و شور سے عدالت عظمیٰ سے رجوع کریں تاکہ ہمارے مقدمات لگ سکیں۔ جب پروسیڈنگ سائفر کیس کے اندر ہو رہی تھی تو کوئی 15 پولیس والے کالی وردیوں میں، جو ان کی وردی ہے جیل والوں کی، وہ جج صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ایک امپریشن یہ دیا کہ ہمیں سب کو وہ پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی، جس پر ہم نے بھرپور احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ جو فیملی ہے اس کے لیے کمپارٹمنٹ انہوں نے بنائے ہیں۔ میڈیا کو آج آپ کو رپورٹ ملی ہوگی کہ میڈیا کو شیشوں کے پیچھے بند کر دیا گیا جہاں آواز نہیں پہنچتی۔ خان صاحب نے بار بار میڈیا کے نمائندوں سے پوچھا، حالانکہ وہ 2-4 ہی تھے، آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ باہر موجود رہے، لیکن ان تک آواز نہیں پہنچی۔ تو جس کے بعد ہم نے بار بار جب عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ میڈیا کو آزاد کرتے اور انہیں ایکسیس دیتے کہ وہ آ کے پروسیڈنگ کا حصہ بن سکتے، انہوں نے فیملی کا جو راستہ تھا اس کو بھی بند کر دیا، جس کے بعد جو ہے وہ تمام پروسیڈنگ رک گئی، سب نے احتجاج کیا، اور بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کا باہر سے لاک کھولا گیا۔ تو اس قسم کے جو ٹیکٹکس ہیں
وہ صرف اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جائے، پروسیڈنگز کے دوران تنگ کیا جائے، اور کسی بھی طرح سے خان صاحب کو ان تمام مقدمات کا پریشر دے کر ان کو اپنے ایجنڈا کے اوپر منوایا جائے، جو کہ ناممکن ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو آگاہ کر دوں، ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف شکاگو جا رہے تھے اور اس کی آمد پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جائے گا، جس پہ انہوں نے مجھ سے رجوع کیا، خان صاحب کے نوٹس میں لایا، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ جب بھی کوئی اسی طرح کسی بھی آفیسر کا کوئی دورہ ہوگا، اس سے ملک کی بدنامی ہوگی اور ایسے کسی قسم کے احتجاج سے پرہیز کریں۔ پنجاب میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں چونکہ وکیل ہوں، مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا بیک وقت جہاں جہاں بھی جاؤں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو جہد پرامن ہے، ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، اپنا پیغام پارٹی کا جو ہے وہ ورکر کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس پہ کسی کو برا فروخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس پہ لیٹر جاری کیا ہوا ہے، سپیریئر کورٹ نے بار بار ہدایات دی ہوئی ہیں، لہذا ہمیں توقع ہے کہ ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ برتا جائے گا، لیکن اگر وہ ظلم کرتے ہیں، کے پی میں بھی ہو رہا ہے، تو ہم ظلم کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے۔ ڈیل کی باتیں ہوتی تو ہم پہ یہ فائرنگ نہ ہوتی جو اس دن میں گیا تھا اور باجوڑ میں پولیس نے مجھ پہ فائرنگ کی، یا روڈ نہ کھودے جاتے۔ ابھی 3 ضلعوں کے مجھ پہ 7 FIR ہوئے ہیں۔ کوئی ڈیل نہیں ہے، خان ڈیل کرنے والا آدمی ہی نہیں ہے۔ ڈیل اگر ہوگی تو صرف اور صرف پاکستان کے استحکام کے لیے، کوئی الیکشن پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی عمران خان کے حقوق پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے، -1 پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی حکمرانی کے لیے اگر کوئی ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو رویہ ہے وہ ہمارے ساتھ برتا جائے، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ میں آن بورڈ لے کے شیر افضل مروت صاحب جائیں گے، جگہ جگہ پارٹیسپیٹ کریں گے اور تنظیمیں پراپرلی انگیج کریں گے، اور پنجاب بھی اسی طرح کرے گا جیسے KPK نے کیا ہے، اور اس کی پہلی کڑی انشاءاللہ تعالی تھرسڈے کو لاہور ہائی کورٹ کا فنکشن ہے، اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اور وکلا انہیں بھرپور ریسیپشن دیں گے۔ خان صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ جمعرات کے وکلا جو کنونشن ہے لاہور میں، اس میں ضرور شمولیت کریں۔ خان کے حکم کے تحت میں اس کنونشن میں شرکت کروں گا، اور اگلے روز جو ہے ہم کوئٹہ پہنچیں گے، وہاں کوئٹہ سے ارنائی تک ہماری ریلی ہوگی، ارنائی سے پشین تک ریلی ہوگی، پھر پشین میں کنونشن ہوگا، اس کے بعد روب تک ریلی ہوگی۔ یہی آپ کو بتانا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سب سے بڑا پیغام ہے جو خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب سے پارٹی بنائی، میری پارٹی کا منشور بھی انصاف تھا، تحریک انصاف سے میں نے پارٹی بنائی، 96 سے میں اسٹرگل کر رہا ہوں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن طریقے سے جو آئین ہمیں مینڈیٹ دیتا ہے، آئین ہمیں پیسفل پروسیشن کے مینڈیٹ دیتا ہے، آئین کے مطابق ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہم کنونشن بھی کریں، ہم لوگوں کو اپنا میسج بھی پہنچائیں، اور یہ واحد پارٹی ہے تحریک انصاف جو وفاق کی علامت ہے، اور یہی پارٹی چاروں صوبوں کو اور GB اور آزاد کشمیر کو جوڑ کے رکھ سکتی ہے۔ ہمارا پیغام، خان صاحب کا پیغام یہ ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔